अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी फ्रेंड्स, मैं अपनी सुबह का आगाज़ कर रही हूँ एक कप चाय से, क्योंकि आज मूड नहीं था कि कुछ और स्पेशल कुछ खाऊं या ब्रेड वगैरह या ऐसा कुछ अंडा लूँ नाश्ते में अपने में। तो सोचा क्यों ना कि एक कप चाय का सिर्फ बना लूँ सुबह, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आके तो फिर मेरा मूड नहीं था। वैसे भी कुछ सर्दी की वजह से या ऐसे थोड़ी डिस्टर्ब थी, तो इस वजह से मेरा मूड नहीं हुआ। फिर मैंने एक कप अपने लिए चाय का बना लिया, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था बेटे के स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक कप चाय का पी लेती हूँ। बाकी इंशाल्लाह फिर लंच में कुछ खा पी लूँगी, क्योंकि फिर तो ज़ाहिर बात है भूख ज़ोर से लगती है, खाने को भी दिल करता है फ्रेंड्स। तो इसलिए सिर्फ एक कप चाय का अपने लिए बना रही थी, और साथ था कि घर का छोटा मोटा दूसरा काम कर लूँ। आपको भी पता है फ्रेंड, जब आप एक दफ़ा घर से निकलते हो कहीं जाते हो, तो फिर ज़ाहिर बात है मूड पे डिपेंड करता है कि थके हुए चाहे कुछ भी ना करो आप लोग, लेकिन मूड ऐसा हो जाता है कि आपका कोई काम करने को इस तरह मूड नहीं होता कि वापस आओ या कुछ ऐसा काम करो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जल्दी से जितना ख़त्म करना चाह रही हूँ उतना कर लूँ, बाकी इंशाल्लाह जब वापस घर आऊँगी तो इंशाल्लाह बाकी काम तब कर लूँगी। कि एक निज़ामी कुदरत है फ्रेंड्स कि आप अगर सुबह का काम अच्छे तरीके से कर लेते हो, या सुबह सुबह आप स्टार्ट करते हो या उसका 12 बजे तक एंड करते हो, तो मुझे लगता है कि मेरे नज़दीक यही है कि वो काफ़ी अच्छा रहता है आपके लिए। ये एक आपका क्वालिटी टाइम होता है जो आप बहुत अच्छे तरीके से अगर करते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं करना चाहिए। इस टाइम में ये होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत रखी हुई है कि आप एक फ़ारिग भी हो जाते हो। जो रूटीन के काम होते हैं, करने की बात नहीं है फ्रेंड्स, वो तो आप बाद में भी करो या मैं करती हूँ या कोई भी करता है, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस पे डिपेंड करता है कि कब किसी का मूड है। रूटीन वर्क कैसा होता है, कुछ घरों का सेम नहीं होता। कुछ हस्बैंड किसी के काम ऐसा करते हैं कि जिनको फिर ज़ाहिरी बात है वो उनकी बेगमात या कुछ बहनें सिस्टर इस तरह का काम नहीं कर सकती कि शोर हो या कुछ ऐसा। ज़ाहिरी बात है वो अगर थके हुए घर आए हैं तो उनको रेस्ट चाहिए। शोर शराबा या फिर इस तरह वो भी करेंगे तो फिर नींद डिस्टर्ब होगी, फिर काम करने का मूड भी नहीं होता इस तरह। तो बेहतर है आप इस तरह की चॉइस ना बनाएं, इस तरह का मौका ना आए। बेहतर है जो चीज़ अच्छे तरीके से हो जाए उसको करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा सर्दी का ज़ोर था जब मैं निकली। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसम को भी इंजॉय कर रही थी। गर्मी का एक अलग मज़ा है, सर्दी का एक अलग मज़ा है। सर्दी एक गर्मियों में तो ये होता है कि आप ज़रा अपने आप को खुले और आज़ाद माहौल में रखते हो, आपको अपनी ड्रेस कैरी करने में भी इतनी कोई मुश्किलात नहीं आती, स्पेशली जो यूरोप साइड में हम लोग एशियन रहते हैं। बाकी यहाँ पे विंटर का तो ज़ाहिर बात है, अब जैसे हर तरफ विंटर का सीज़न है, ये भी एक निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से जिसे हम लोग कबूल करते हैं, और हमें करना चाहिए इस चीज़ को भी, क्योंकि विंटर में एक अपना मज़ा है। विंटर की चीज़ों का, गर्मियों का एक अपना अलग से मज़ा है। और काफ़ी तेज़ फ्रेंड्स हवा चल रही थी और मुझे अच्छा लगा देख के, हवा को भी साथ एंजॉय करी थी। वो अलग सी बात है कि बाद में चाहे वो आपके कंधों में दर्द निकले, चाहे जिस तरह वो आपको लपेट में ले ले हवा यहाँ की, लेकिन ये कि मौसम वही ना, अल्लाह ताला का हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं भी इसी तरह करती हूँ, उसकी हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा, और उसकी जो ना दी हुई चीज़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि वो चीज़ नहीं मेरे पास क्यों नहीं, लेकिन वो चीज़ आ जाती है फ्रेंड्स। अगर आपकी सोच पॉजिटिव, ये चीज़ें आप अपने अंदर रखते हो, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें सून आपके पास अल्लाह ताला आपको वो देता है, इसमें कोई शक नहीं। बस इसी इसी तरह मैं भी मौसम को देख रही थी, साथ काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। पता नहीं ये शायद कहने की बात है या फिर या फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि गर्मियों का एक अलग मज़ा है और विंटर का, सर्दियों की एक अलग चीज़ है फ्रेंड्स। और जी फ्रेंड्स, मैं बताना ये चाह रही थी, जब आप अपने बच्चों के लिए किसी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो या कोई चीज़ ऐसी आपको सुनने में मिलती है कि आपका बच्चा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है, तो एज़ अ पेरेंट्स काफ़ी प्राउडली बंदा ये चीज़ को फ़ील करता है कि माशाल्लाह से कि माशाल्लाह आपके बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, और सुनने को चीज़ एक अच्छी मिलती है। इसी तरह मेरे साथ भी फ्रेंड्स हुआ माशाल्लाह बेटे की, जब मैंने अपने बेटे की तारीफ़ सुनी तो मुझे भी ज़ाहिरी बात है एज़ अ मदर अच्छा लगा माशाल्लाह से।
اور یہ سب کے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک اور کیا کہتے ہیں ایماندار اور پڑھا لکھا بنائے اور محنت کرنے والا بچہ بنائے۔ اور یہ بھی چیزیں ہیں کہ ضروری نہیں کہ سب بچوں میں سیم چیزیں وہی پائی جائیں جو ایک بچے میں ہے۔ اسی طرح فرینڈس مجھے بھی اچھا لگا ماشاءاللہ سے سن کے، وہ کہتے ہیں نا ایک ماں کو تسلی ہو جاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو تسلی بھی دیتی ہے اور وہ چیزیں فیل بھی کرتی ہے کہ الحمدللہ کہ مجھے میرے بچے کے بارے میں فرینڈس اچھی رپورٹ مل رہی ہے یا ٹیچرس اچھا بتا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو سکون ملتا ہے۔ جی فرینڈس پھر گھر آئی تھی تو ظاہری بات ہے بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا تھا، تو پھر میں نے سوچا کچھ نہ لائٹ سا بنا لیتی ہوں، کیونکہ روز تو بچے اپنا دیسی فوڈ نہیں کھانا پسند کرتے۔ ظاہری بات ہے جی یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ بچوں کو ٹیسٹ کے مطابق رہنا پڑتا ہے۔ ایسا یہ بھی نہیں میں کہنا چاہ رہی کہ پاکستان یا دوسرے ادر کنٹریز میں یہ والا کہ صرف وہ روٹی چپاتی پہ رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت کچھ لوگ اپنے گھروں میں مختلف انداز میں اور اپنے بجٹ کے مطابق سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہر پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں فرینڈس، اس میں ایسا کوئی اسپیشل نہیں میں کہنا چاہ رہی۔ میں نے بھی بس سمپل ایسے ان کے لیے چکن پاستا تیار کر رہی تھی کہ جلدی سے بس بن جائے۔ جی فرینڈس جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی ظاہری بات ہے یہ تو ایک عام سی چیز ہے، ظاہری بات ہے بچے کھاتے ہیں جو چیز شوق سے کھا رہے ہوں، وہ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر میں وہ چیز آپ اسپیشلی بچوں کے لیے بناؤ۔ یہ ایک مدر کی ایک مدر کی ایک بہت اچھی ڈیوٹی میں ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ جس طرح کی کنڈیشن میں چل رہی ہے رہ رہی ہے، لیکن اسے اپنے بچوں کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ماں کا سایہ نہ اس سے چھینے۔ یہ گھر کے نظام صرف ماؤں کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر یہ گھر میں ماں نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کا موقع نہ دکھائے، اس طرح کا اس کی زندگی میں ایسا سوچ میں بھی نہ لائے فرینڈس۔ میں تو ایک ٹیپیکل ایک بات کر رہی تھی، یہ نظام قدرت ہے کہ ہمیں ان چیزیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں، اور بس اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر آپ کو سب کچھ کرنا بھی چاہیے، اور ایز اے مدر کر بھی رہی ہیں، میں بھی کر رہی ہوں اسی طرح جیسے سب مائیں کر رہی ہیں۔ میں کوئی اسپیشل ایسی ماں ہونے کا آپ کو مائنڈ میں نہیں ڈال رہی کہ میں کوئی اسپیشل مدر ہوں اور میں کچھ اسپیشل کرتی ہوں۔ ایز اے مدر جیسے ماشاءاللہ سب مائیں کرتی ہیں، مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے فرینڈ۔ اور میں نے فٹافٹ بس وہ چکن پاستا پین پاستا اس کو کہتے ہیں، پین کی شے میں ہوتا ہے فرینڈز۔ آپ اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کو دوسرے طرح کی میکرونی وغیرہ پاستا یا اور چیزیں پسند ہے تو آپ اسی ڈھنگ میں بھی بنا سکتے ہو، اور میرے پاس یہ اویلیبل تھا فرینڈ، میں نے پھر وہی جو گھر میں موجود تھا۔ ظاہری بات ہے گروسری میں جو چیزیں آتی ہیں آپ کو تو آپ روز تو نہیں لینے جاتے، لیکن جو گھر میں چیزیں ماشاءاللہ سے موجود ہوتی ہیں آپ اسی ڈھنگ سے بناتے ہو، اسی ڈھنگ سے ظاہری بات ہے آپ کھاتے ہو جو روٹین میں چیزیں ہیں آپ کے بچے پسند کرتے ہیں۔ تو فرینڈس میرے بچوں کو بھی بس اسی طرح سمپل چیزیں پسند ہیں، اور ڈیمانڈ ان کی بھی ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ریسٹورانٹ کی بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے، چائنیز تھائی سبھی کچھ چیزیں ماشاءاللہ سے میں بناتی ہوں۔ لیکن آج میں نے سوچا چلو کوئی نہیں چکن پاستا بناتی ہوں، آسانی سے بچے بھی کھا لیں گے، کافی ٹائم سے میں نے بھی نہیں بنایا، کیونکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ویجیٹیبل بھی بنتی ہے، رائس بنتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی بنتی ہیں، تو میں نے پھر یہی سوچا کہ فرینڈس کیوں نہ آج میں سمپل ریسیپی ہی بنا لوں بچوں کے لیے۔ اور اس میں نے ڈالا تھا چکن 1/2 kg تھا، بون لیس چکن تھا، اس کے پیس میں نے تھوڑے چھوٹے کر لیے، اور ساتھ میں نے بیل پیپر گرین والی اور ریڈ والی ڈال لی، اور تھوڑے سے مسالہ جات جو تھے بس جو ایسا صرف سمپل اور بس بچوں کے لیے جو بنتے ہیں جس اور زیادہ تھوڑے سے اسٹرانگ اسپائس نہ ہوں فرینڈ، بس وہی سمپل سا میں بنا رہی تھی ان کے لیے، کیونکہ میں آپ کو میرا دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی میں بڑی اسپیشل شیف ہوں یا بہت اچھا بناتی ہوں، ایک سمپل جیسے سبھی گھروں میں ماشاءاللہ سے کھانا بنتا ہے میں بھی ویسے ہی تیار کرتی ہوں۔ یہ تھوڑی سی الگ بات ہے کہ ہر گھر کا ٹیسٹ اور بنانے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس بات پہ تو شاید آپ مجھ سے ایگری کریں گے۔ میں بھی بس ویسے ہی بنا رہی تھی جو میرے گھر کا ایک ٹیسٹ ہے یا جو کچھ مجھے آتا ہے اسی ٹیکنیک سے میں بھی چیز بنا رہی تھی، اور آپ کو بھی اسی طرح دکھا رہی ہوں کہ جیسے اس میں نے کچھ اسکپ نہیں کیا، کچھ ایسی چیز نہیں کی جو ایک روٹین میں بناتی ہوں، ایسے ہی میں آپ کو بھی دکھا رہی تھی کہ ایسا میں کوئی کوکنگ کا چینل تو نہیں چلا رہی، بس روٹین میں بتا رہی تھی جو میں گھر میں بناتی ہوں اس طرح کی چیزیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں سمپل طریقے سے جو کچھ میں بناتی ہوں۔ اس میں فرینڈس میں نے سویا ساس ڈال دیا اور سرکہ ڈال کے اس کو اچھی طرح بھون لیا۔ آپ ظاہری بات ہے آپ اپنے اسٹائل سے بناتے ہو، اور اس درمیان بناتے بناتے میری بیٹی بھی آ گئی کہ ماما میں نے بھی کوکنگ کرنی ہے، تو اس نے بھی لگتے ہاتھ کہہ رہی تھی کہ میں بھی ایک چمچ چلا لوں،
اور اسے منع کر رہی تھی بیٹا آپ نہیں کرو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو اسپیشل اس طرح کے شوق ہوتے ہیں، لڑکے تو ہے نہیں کرتے، بیٹوں کو تھوڑا ان چیزوں سے وہ رہتے ہیں، ہٹ کے رہتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم یہ بھی ہے، میں نے گھروں میں دیکھا ہوا ہے، بعض گھروں میں تو ماشاءاللہ سے بیٹے بھی بڑی کوکنگ شوق سے کرتے ہیں اور کافی اچھی کرتے ہیں، بلکہ میں نے ایک آدھ دفعہ تو کھایا بھی ہوا ماشاءاللہ سے۔ بعض گھروں میں ماشاءاللہ بچے بھی بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں، اور میرے گھر میں تو ابھی نہیں، فی الحال میری بیٹی بڑے شوق سے کرتی ہے، وہ چھوٹی ہے ابھی ماشاءاللہ سے، ایج بھی چھوٹی ہے اس کی، لیکن بچے آپ کو پتہ ہے پھر بس وہ جس ضد میں آ جائیں کہ ہم نے بھی ماما یہ کام کرنا ہے، تو فرینڈز وہ بھی مجھے ایسے ہی تنگ کر رہی تھی بناتے ہوئے۔ میں اسے منع کر رہی تھی کہ بیٹا آپ نہیں کرو، آپ کا ہاتھ جل جائے گا، لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی، ایک آدھ چمچ میرے ساتھ چلانے کی کوشش کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ہاتھ وہ آگے کر رہی تھی، اس کو میں تھوڑا اگنور کر رہی تھی، بیٹے نہیں کرو، منع بھی کر رہی تھی کہ آپ نہیں کرو، لیکن وہ منع نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن زبردستی ظاہری بات ہے کرنا پڑتا ہے، بچے کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالنا پڑتا ہے، اور ماشاءاللہ بچے ٹل بھی جاتے ہیں، ضروری نہیں، ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بچے من کے سچے وہ اپنی چیز پہ اڑ جائیں، یا کسی چیز پہ وہ بس ان کی ضد کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کو اس چیز سے ٹالنا بہت مشکل ہے، اور اسی طرح مجھے بھی بیٹی تنگ کر رہی تھی کافی۔ اور فرینڈز یہ لیں میرا فائنل یہ تیار ہو گیا پاستا، اس میں نے ٹماٹو پیسٹ کا ایسا کوئی نہیں ڈالا، کیونکہ آپ ڈالنا چاہو تو آپ وہی نا میں آپ کو بتا رہی مختلف طریقوں سے آپ اس کو بنا سکتے ہو، لیکن بچے میرے وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن ٹماٹو پیسٹ کا یا سین کچھ مختلف چیزوں میں بھی کرتی ہوں، میں بناتی بھی ہوں، لیکن سم ٹائم میرا موڈ نہیں ہوتا کہ میں تھوڑا سمپل، یہ ماشاءاللہ سے ان کو کافی اچھا لگا تھا، ماشاءاللہ انہوں نے کھایا مزے سے، اور اس کا ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ کافی اچھا تھا۔ اگر آپ اس کی لک دیکھیں تو وہ بھی کافی اچھی تھی فرینڈ۔ اسی طرح میں نے اس کو بس سمپل طریقے سے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طرح بنایا، اور وہی فرینڈز میری ایک ہی بات کہ جب آپ کھانا بنا لیتے اور اس کو پریزنٹیشن اس کی اچھی نہیں کرتے یا اس کو دکھاتے نہیں، اور پھر ظاہری بات ہے اس کی جیسے لک سامنے نہیں آتی تو کھانے کا وہ مزہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح میں نے بھی تھوڑا، آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس پارسلے یا کچھ اور چیز ہے، میرے پاس دھنیا تھا، پارسلے ختم تھا، اس طرح میں نے صرف اسی کو کاٹ کے اس پہ سپرنکل کر دیا، اور یہ اس کی فائنل لک تھی فرینڈز۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھی لگ رہی ہوگی، اور اس کا ٹیسٹ بھی فرینڈز بہت اچھا تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے میری آنے والی ویڈیو کے بارے میں یا جو میں بنا چکی ہوں اس کے بارے میں مجھے بھی گائیڈ کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔